ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے آٹے کے بحران کے حوالے سے، اور جو معاشی مسائل ہیں عوام الناس کے، اس پر آج کل عوام کافی پریشان ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں اچھا، پہلی بات تو یہ کہ آپ مجھے حضور نہ کہا کریں، سمجھ آئیے. ٹھیک ہے، ہاں، یہ وہ القابات ہیں جو تباہ کر دیتے ہیں بندے کو. بندہ صحیح، سمجھتا پتہ نہیں میں کیڑی شے ہاں، ٹھیک ہوتا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، اچھا، یہ شرمناک بات ہے. اللہ نے رزق وسیع کر دیا ہے، اور رزق کے بنیادی اسباب جو اللہ نے فراہم کیے ہیں زمین اور آسمان میں، وہ اتنے ہیں کہ ہر ایک کی بنیادی ضرورت کے لیے کفالت کرتے ہیں. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ جب ظلم اور جبر اور دوسروں کا حق تلف کرنے والے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر جو مظلوم طبقہ، پھر ایک نیا طبقہ جنم لیتا ہے جن کا حق سلب کیا جا رہا ہے، وہ مظلوم ہوتا ہے. اس کا تعلق ظاہر سیاست سے ہے، نظم ریاست سے ہے. آپ کو کچھ لوگوں کا پتہ ہوگا، وہ فوت ہو گئے ہیں سارے، اللہ ان پر رحم کرے. اس میں ایک مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، اس میں ایک شہباز شریف صاحب تھے، اس میں مریم نواز صاحبہ تھیں، اس میں آصف زرداری صاحب تھے، بلاول بھٹو صاحب تھے. یہ سارے یہ فوت ہو چکے ہیں سب لوگ. یہ وہ تھے جنہوں نے مہنگائی مارچ کیا تھا. آپ کو یاد ہے جب پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا، انہوں نے مہنگائی مارچ کیا، ٹھیک ہے. جس وقت آٹا 50 سے 55 روپے کلو ہوتا تھا، انہوں نے مہنگائی مارچ کیا. بجلی کا بل، بجلی کا یونٹ اس وقت کمرشل یونٹ کوئی 22 25 30 روپے کا تھا، انہوں نے اس وقت مہنگائی مارچ کیا. اور آج پٹرول 250 ہے، بجلی کا یونٹ جو کمرشل ہے وہ 60 پہ پہنچا ہوا ہے، آٹا 150 روپے کلو ہے اور مل ہی نہیں رہا. اور یہ بے ضمیر، بے حمیت اور بے غیرت انسان سارے کے سارے سوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ان میں سب سے زیادہ سخت گرفت فضل الرحمان کی ہے، جی سمجھ آئیے. یعنی اس کے اندر غیرت اور حمیت نام کی شے ہی نہیں رہی. یار ایک بیان تو دے دو کہ حکومت کیا کر رہی ہے. آپ الائز ہیں، نو پرابلم. اس کا مطلب ہے عمران خان غریب کو، عمران خان مارے غریب کو تو وہ غلط کر رہا ہے. یہ مل کے ماریں، چونکہ اب وہ ایک لوٹنے والا تھا، یہ لوٹنے والے زیادہ ہیں، تو وہ جائز ہے. یہ بڑی ناانصافی ہے، اور ہماری قوم کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. یہ وہ قوم ہے جو اب بھی اگلے الیکشن میں دیکھنا شیر آئے گا کہے گی، تیر آئے گا، کدائیں بلہ چلے گا، کدائیں کچھ چلے گا. اور مولانا فضل الرحمان تو بات ہی ختم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے حضرت آدم کا فون آیا تھا. کئیوں کے تو فون اور کالیں بڑی اور خواب بڑے معروف ہو جاتے ہیں نا. ہاں ہاں، آپ نے نہیں سنا ان کا کلپ؟ وہ کہتے ہیں حضرت آدم کا فون آ کے انہوں نے بشارت دے دیں. حضرت آدم انہوں نے یہ نہیں آتے کہ آپ پچھلے 8 دفعہ اسمبلی کے ممبر بنے ہیں اور 8 دفعہ وزارت کے عہدے پہ رہے ہیں، آپ نے اسلام کے لیے کیا خدمت کی ہے. حضرت آدم یہ تو نہیں پوچھتے. حضرت آدم یہ تو نہیں پوچھتے کہ غریب مر رہا ہے، اور آپ واقع تو حضرت عمر کے سناتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ 6 V8 میں پھرتے ہیں، اور وہ V8 میں پھرنا گناہ نہیں ہے. آپ کا اپنا وسائل ہو تو پھریں. آپ تو ہمارے جیب سے V8 پہ پھرتے ہیں. آپ سے تو 6 مہینے پچھلی عمران خان کی حکومت میں گھر لیا گیا، اور آپ سے اخفا ہو گئی. تو یہ سارے مرحومین ہیں، اللہ ان کی قبروں پر رحمت کرے. اور جب یہ منکر نکیر ان کے پاس آئے ہوں تو انہوں نے اچھے جواب دے دیے ہوں. یہ وہ لوگ تھے جو مہنگائی کے خلاف اٹھتے تھے. اب یہ فوت ہو گئے ہیں سارے. تو اللہ کرے کہ یہ قبروں سے ان کو تو نکالا نہیں جا سکتا، تو اللہ کرے کہ ٹھیک ہو جائے معاملہ. پاکستان کی عوام کو جب تک شعور نہیں آئے گا کہ انہوں نے کس کے ساتھ چلنا ہے، جب تک یہ گٹر بنوانے پر، گلی پکی کروانے پر، کول خانے میں شریک ہونے پر ووٹ دیں گے، تو یہ ڈیزرو کرتی ہے قوم کہ اس کو جوتے لگیں. لیکن بہرحال جب غریبوں کو بندہ دیکھتا ہے، وہ غریبوں کو کیا دیکھتا ہے، اب تو ہر کوئی غریب ہو گیا ہے. اب تو انہوں نے وہ حال کر دیا ہے، یعنی یہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. بلکہ ان کا اگر کوئی تیسرا ہاتھ ہوتا تو وہ اس سے بھی لوٹتے یہ سارے مل کے. جہاز بھر بھر کے باہر بھیج رہے ہیں، پوچھنے والے ہی کوئی نہیں ہے ان سے. کیونکہ جو اقتدار کے ہوتے ہیں نا اصل طاقتور لوگ، یہ سب ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. ان کی بھائی 7 نسلیں سیکیور ہیں. ان کی بلا جانے کوئی بھوکا مرے یا جائے، آگے دیکھا جائے. ان کا کوئی ایمان نہیں ہے آخرت شاخرت پہ. وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے یہاں بناؤ، آگے دیکھا جائے گا. تو بہرحال آٹے کا بحران جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. اور حضور نے فرمایا ذخیرہ اندوزی سے، یہ ذخیرہ اندوزی کی شکل ہے. ابھی 2 ارب روپے کا افغانستان آٹا سمگل ہو گیا ہے، پرسوں کی بات ہے. حضور نے فرمایا، اور اس لیے ہوا ہے کہ جب ریٹ اوپر چڑھ جائیں گے 200-250 روپے کا کلو ہوگا تو واپس آ جائے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص اس لیے رزق روکے، حدیث ہے کہ جب ریٹ بڑھیں گے، نرخ بڑھیں گے تو بیچے گا، تو حضور نے فرمایا وہ بندہ نہیں مرے گا جب تک کہ اللہ اس کو کوئی بڑی بیماری نہ لگا دے، برس نہ ہو جائے یا کوڑ نہ ہو جائے یا ایسی کوئی بڑی بیماری نہ لگا دے. اور یہ بیماری اس کے گناہوں کی نہیں، اس کی اس عمل کی سزا کے طور پہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور غریب لوگوں پر رحم کرے.